1974 کی بات ہے، جب رشیا سے اسٹیل مل کے لیے لوگ یہاں پہ آئے، انہوں نے اسٹیل مل پاکستان میں لگائی، تو ایک پاکستانی آفیسر، گورنمنٹ آفیسر تھے، یہ رشیا گئے اسٹیل مل کے حوالے سے، اور وہاں گئے تو ان کے دل میں تھا جمعے کا دن آئے تو جمعے کی نماز پڑھوں، مسجد جاؤں۔ معلومات کی کہ ادھر مسجدیں تو ہیں لیکن بند ہیں، ہاں آپ سیر کرنے جا سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان کا میں سرکاری پاسپورٹ پر سرکاری کام پر آیا ہوں، میرے اوپر تو وہ پابندی نہیں ہو سکتی، میری وہ پوزیشن نہیں ہے جو یہاں کی عوام کی پوزیشن ہے۔ وہ مسجد میں چلے گئے، مسجد میں جا کے انہوں نے ایک جگہ نماز ہی پڑھنی شروع کر دی۔ ان کو لوگوں نے منع کیا کہ بھئی یہ آپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا میری پوزیشن کچھ اور ہے، مجھے کیا کہہ سکتے ہیں یہ، میں تو نماز پڑھوں گا۔ اب انہوں نے جا کے نماز پڑھ لی۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے نا تو ان کو ایک دو لوگ دیکھ رہے تھے، کوئی آرام سے ایک بندہ آیا، سلام دعا کیا، مسلمان ہے، خیر خیریت لی، کہا میرے پیچھے آ جاؤ۔ تو یہ بھی کہ چلو دیکھتے ہیں۔ وہ نوجوان ان کو جو بندہ تھا وہ اپنے گھر لے گیا، گھر جا کے ان کو کہا کھائیں پئیں۔ اچھا دونوں کو ایک دوسرے کی زبان نہیں آتی، انٹرنیشنل لینگویج کون سی، اشاروں کی زبان پہ بات چل رہی ہے، تو کوئی ایک دو لفظ سلام کے، مسلمان کے، کوئی اس طرح کے دونوں کو آتے ہیں، باقی سب اشاروں کی زبان چل رہی ہے۔ اب یہ وہاں پہنچ گئے ان کے گھر میں، اب اشاروں میں جتنی وہ بات سمجھے جو انہوں نے بتائی حضرت جی کو، پھر حضرت جی نے ایک کتاب میں بیان فرمائی ہے، تو درمیان میں ان کا بچہ بھی آیا، بچے کو بلایا اور بچے سے قرآن کی بات، اس نے کہا بچے قرآن، ان کے پاس قرآن مجید تھا، قرآن مجید نکال کے دکھایا۔ وہ تو حیران ہو گئے، قرآن کو ایسے چوما، ایسے سینے کو لگایا، زندگی میں پہلی دفعہ وہ باپ بیٹا قرآن دیکھ رہے تھے، ان کے بھی جذبات بنے۔ انہوں نے کہا بیٹا ذرا قرآن تو پڑھو، تو وہ نہیں پڑھ سکا۔ بچے کو کہا قرآن پڑھو، وہ دیکھ رہے، کبھی اس کو دیکھ رہے، کبھی قرآن پاک کو دیکھ رہے، پڑھ ہی نہیں رہا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے۔ ان کا بیٹا پڑھو نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ جملہ جب انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس نے آگے سے فر پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، اب رک نہیں رہا۔ تو یہ حیران کہ میں کہہ رہا ہوں دیکھ کے پڑھو تو پڑھا نہیں جا رہا، ویسے پڑھ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے قرآن پاک کو ہاتھ لگایا تھا، آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کی جیب میں قرآن مجید، کہ جیسے نابینا لوگ قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، بالکل ایسے قرآن اس بچے نے حفظ کیا تھا، دیکھ کے پڑھ نہیں سکتا تھا۔ حضرت جی 1991 میں ان علاقوں میں گئے تھے، تو ایک کسی جگہ گئے، ایئرپورٹ سے اترے تو ایک عورت جو ہے نا فوراً حضرت کے پاس آئی اور آ کے عجیب و غریب سوال کیا۔ انہوں نے کہا آپ دیکھنے میں مجھے مسلمان لگتے ہیں، آپ مسلمان ہیں؟ کہا ہاں الحمدللہ۔ آپ کو وہ قرآن مجید موجود ہے؟ حضرت جی جیب میں قرآن مجید اپنے ساتھ رکھتے تھے، ہاں موجود ہے۔ اس نے کہا مجھے قرآن دکھائیں۔ ایئرپورٹ پہ عجیب و غریب بات ہو رہی ہے، قرآن اس کو دکھایا، اس سینے سے لگا رہی ہے، آنکھوں سے لگا رہی ہے، چوم رہی ہے، بے حال ہو گئی ہے اور روئے چلے جا رہی ہے، روئے چلے جا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ میں نے آج زندگی میں پہلی دفعہ اللہ کا کلام اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ حافظہ تو نہیں تھی، لیکن وہاں حافظ قرآن نے قرآن کو نہیں دیکھا، وہاں بڑوں نے قرآن کو نہیں دیکھا، ان کے اندر اتنی طلب اور لگن، یہ کس نے پیدا کی؟ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لیکن اس محنت کو برقرار رکھنے والے کون تھے؟ یہ علماء کرام تھے، یہ حفاظ سے قراء تھے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔